چریا۔ ملا آسی کے کھٹ میٹھے مزاج کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے جو ایک صاحب نے مجھے سنایا۔ ان کے پڑوسی نے کئی مرتبہ شکایت کی، آپ کے کرایہ دار نے ایک نئی کھڑکی نکال لی ہے جو میرے دالان میں کھلتی ہے، مستورات کی بے پردگی ہوتی ہے۔ انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا تو ایک دن دھمکی دی، آپ نے کھڑکی نہ چنوائی تو ٹھیک نہ ہوگا، نالش کر دوں گا۔ اگر گھر کے سامنے قرکی کا ڈھول نہ بجوا دوں تو میرا نام نہیں، سارا بدھزم دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ بیچارے خود کرایہ دار کے ستائے ہوئے تھے، کیا کر سکتے تھے؟ البتہ پردے کے نقصانات ضرور بیان کر دیے، جس سے وہ اور مشتعل ہو گیا۔ 2-3 دن بعد اس نے 1 نومبر کو ان کو قانونی نوٹس دے دیا کہ اگر 1 مہینے کے اندر آپ نے کھڑکی بند نہ کروائی تو آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے نوٹس پڑھ کر پھاڑ دیا۔ اس کی میعاد 30 نومبر کو ختم ہوتی تھی۔ 1 دسمبر کو صبح 5 بجے انہوں نے اس پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھیں ملتا ہوا ننگے پیر باہر آیا تو کہنے لگے، حضور گستاخی معاف، میں نے کچی نیند اٹھا دیا، میں صرف یہ یاد دہانی کرانے آیا ہوں کہ آج آپ کو میرے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے۔ آداب۔ ہم کراچی والوں کی اصطلاح میں چریا تو وہ صدا کے تھے، مگر اب اصلاح اور برداشت کی حد سے گزر گئے ہیں۔ 8ویں جماعت سے لے کر BA تک کورس کی تمام کتابیں جو انہوں نے پڑھی تھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نہیں پڑھی تھیں، ایک الماری میں سجا رکھی ہیں۔ امتحان کے پرچوں کی ایک علیحدہ فائل ہے۔ ان کی رسم بسم اللہ پر جس چاندی کی پیالی میں زعفران گھولا گیا اور مسلمانیوں کی تقریب میں زردوزی کے کام کی جو ٹوپی انہیں پہنائی گئی، اور اسی قسم کے اور بہت سے تبرکات دوسری الماری میں محفوظ ہیں۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ پیدائش کے وقت اپنا کام آپ کرنے سے بوجھ معذور تھے، بلکہ یہ صفات متحمل نہیں ہو سکتے۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ عام طور پر مورخ یا ریسرچ کرنے والے کو بڑے آدمیوں کی زندگی کے بارے میں باریک تفصیلات کھود کر نکالنے میں جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ انہوں نے اپنا تمام خام مواد اس کی ہتھیلی پر رکھ کے آسان کر دی ہے۔ واللہ میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز ڈسکارڈ نہیں کر سکتے بجز اپنے عقائد کے۔ اپنے کوڑے کو بھی اینٹیک بنا دیتے ہیں۔ کمرہ کاہے کو ہے، یادوں کا ملبہ ہے، جسے بیلچوں سے کھودیں تو آخری تہہ کے نیچے سے خود موصوف برآمد ہوں گے۔ زوجہ کوچک کے نام۔ اسی طرح گزشتہ 30-40 برسوں میں انہیں جتنے خطوط احباب و اعزاء نے لکھے، وہ سب کے سب کھڑے سوؤں میں تاریخ وار پروئے ہوئے محفوظ ہیں۔ بیشتر پوسٹ کارڈ ہیں۔ اس زمانے میں 95% خطوط پوسٹ کارڈ پر ہی لکھے جاتے تھے۔ اس کا ایک کونا ذرا سا کاٹ دیا جاتا تو یہ الارم ہوتا تھا کہ کسی کے مرنے کی خبر آئی ہے۔ صرف کٹا ہوا کونا دیکھ کر ہی ان پڑھ گھرانوں کی عورتیں نامعلوم مردے کے فرضی اوصاف بیان کر کے رونا پیٹنا شروع کر دیتی تھیں۔ اس اثنا میں کوئی پڑوسی خط پڑھ دیتا تو بین میں مرحوم کے نام کا اضافہ اور اوصاف میں کمی کر دی جاتی۔ پوسٹ کارڈ پر ایک طرف 30 سطریں تو میں نے لکھی دیکھی ہیں، جنہیں غالباً گھڑی سازوں والی یک چشمی خوردبین لگا کر ہی لکھا اور اسی طرح پڑھا جا سکتا تھا۔ میں ایک چمڑے کے بیوپاری شیخ عطا محمد کو جانتا تھا، جو مال بک کرانے کلکتے جاتا تو اپنی نوخیز و خوبرو زوجہ کوچک کو، جسے محلے والے پیار میں صرف کوچک کہتے تھے، بنظر کفایت پوسٹ کارڈ پر خط لکھتا، لیکن نجی جذبات کے اظہار میں کفایت شعاری سے بالکل کام نہیں لیتا تھا۔ دوسروں کے خط پڑھنے کا لبکہ اس زمانے میں بہت عام تھا۔ پوسٹ مین ہمیں یعنی مجھے، میاں تجمل حسین اور ملا آسی کو وہ پوسٹ کارڈ پڑھوا دیتا تھا۔ ہم اسے ہرن کے کوفتے کھلاتے تھے۔ صاحب، زبان کا چرخارا بری بلا ہے۔ میں جب اٹاوا کے اسکول میں تعینات ہو کر گیا تو اس نے میرا خط، جو میں نے شادی کے کچھ دن بعد آپ کی بھابھی کو لکھا تھا، ملا آسی اور میاں تجمل کو پڑھوا دیا۔ خط کا مضمون سارے شہر میں ہیضی کی طرح پھیل گیا۔ میں نے کئی بے قرار فقرے اور جملے کے جملے چمڑے کے بیوپاری کے پوسٹ کارڈوں سے اڑائے تھے۔
ہر چند کہ وہ کچا چمڑا بیچتا تھا اور انشا پردازی اس کے پیشہ ورانہ فرائض اور شاہوارانہ وظائف میں داخل نہ تھی، لیکن چودھری محمد علی رودالوی نے بیوی کے نام مثالی خط کی جو تعریف کی ہے، اس پر شیخ عطا محمد کے خطوط پورے اترتے تھے، یعنی ایسا ہو کہ مکتوب علیہ کسی کو دکھا نہ سکے۔ کسی متفنن نے شیخ عطا محمد کو بھی میرے خط کا مضمون سنا دیا۔ کہنے لگا کہ اگر کوئی میرے انتہائی نجی جذبات اپنی ذاتی زوجہ تک پہنچانا چاہتا ہے تو میری عین خوش نصیبی ہے۔ شدہ آپ کی بھابھی تک جب اس سرقے کی خبر پہنچی تو انہیں مدتوں تک میرے انتہائی اوریجنل مکاتیب سے بھی چمڑے کی بو آتی رہی۔ عجیب گھپلہ تھا، وہ اور کوچک ایک دوسرے کو اپنی سوکن سمجھنے لگیں، جو ہم دونوں مردوں کے لیے باعث شرم تھا۔ دسمبر کی تعطیلات میں جب میں کانپور گیا تو اس حرمزدگی پر پوسٹ مین کو آڑے ہاتھوں لیا اور دھمکی دی کہ ابھی پوسٹ ماسٹر کو رپورٹ کر کے تجھے ڈسمس کرا دوں گا۔ غصے سے میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، بے ایمان، اب تجھے وہ دونوں ہرن کے کوفتے کھلا رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، قسم قرآن کی، جب سے آپ گئے ہیں ہرن کے کوفتے کھائے ہوں تو سور کھایا ہو۔ بلیک باکس۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ سوؤں میں پروئے ہوئے خطوط کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہر سوئے پر 5 سال کی مراسلت کو سولی دی ہے۔ لکڑی کے گول پیندے میں ٹھکے ہوئے یہ سوئے اس زمانے میں فائلوں اور فائلنگ کیبنٹ کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔ سیاہ پیندے کا ایک سوا مرحومین کے لیے وقف ہے۔ کہنے لگے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے تو اس کے تمام خطوط مختلف سوؤں سے نکال کر اس میں لگا دیتا ہوں، اور یہ بلیک باکس بہت ہی اہم اور نجی کاغذات کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ میں نے وصیت کر دی ہے کہ مرنے کے فوراً بعد نظر آتش کر دیا جائے، میرا مطلب ہے کاغذات کو۔ پلنگ کے نیچے رکھے ہوئے جس سیاہ صندوق کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ دراصل ایک کیش باکس تھا۔ ان کے والد کے دیوالے اور اس کے نتیجے میں انتقال کے بعد بس یہی اثاثہ ان کو ترکے میں ملا۔ اب بھی اکثر فرماتے ہیں کہ اس میں 1,00,000 نقدی کی گنجائش ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس باکس میں ان کی وصیت رکھی ہے، جس میں واضح ہدایات ہیں کہ ان کی میت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے یا پارسیوں کی طرح لاش چیل کووں کو کھلا دی جائے یا بدھ رسوم کے مطابق ٹھکانے لگائی جائے۔ جہاں عقائد میں اتنا گھپلہ ہو وہاں یہ وضاحت از بس ضروری ہے۔ غالب کو اس کی گلیوں میں میری لاش کو کھینچے پھرو کہ میں والی خواہش کے برعکس اس کے سنی عقیدت مند سنی طریقے سے گاڑ آئے، جبکہ اس غریب کا مسلک امامیہ تھا۔ صاحب، اس پر یاد آیا، غالب نے کیسی ظالم بات کہی ہے، حیف کافر مردنو آدخ مسلماں زیستن، یعنی پروردگار مجھے کافروں کی طرح مرنے اور مسلمانوں کی طرح جینے سے بچا۔ سب کچھ 7 لفظوں کے ایک مصرعے میں سمو دیا۔ حرف حق کے بعد از مرگ یاد آیت۔ ان کے ایک قریبی دوست سید حمید الدین کا بیان ہے کہ وصیت میں یہ رقم فرمایا ہے کہ میں مسلمان تھا، مسلمان ہی مرا، باقی سب ڈھونگ تھا جو مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے رچانا پڑا۔ گویا ان کا کفر در حقیقت مکاری تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میری وصیت ٹھیک اسی دن کھولی جائے جس دن مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب کے غیر مطبوعہ حصے بینک کے سیف ڈپازٹ لاکر سے نکالے جائیں۔ اس پر ایک دلجلے نے یہ نیم چڑھایا کہ وصیت میں ملا عاصی نے مولانا آزاد کے بارے میں اپنی بے نقد رائے لکھ دی ہے، جس کا اظہار وہ اپنی زندگی میں خوف فساد خلق سے نہیں کر سکتے تھے۔ مگر سوچئے تو صحیح، ملا عاصی نے آخر کون سی توپ چلائی ہوگی؟ بدترین سے بدترین گمان یہی ہو سکتا ہے کہ سچ بولا ہوگا۔ لیکن صاحب، وہ کلمہ حق کس کام کا جس کے اعلان کی جیتے جی جرأت نہ ہوئی؟ ہر لمحے کی اپنی سچائی اور اپنی صلیب اور اپنا تاج ہوتا ہے۔ اس سچائی کا اعلان و ابلاغ بھی صرف اسی اور صرف اسی لمحے واجب ہوتا ہے۔ سو جو چپ رہا اس نے اس لمحے سے اور اپنے آپ سے کیسی دغا کی۔ بقول آپ کے مرزا عبدالودود بیگ کے
تمام عمر دروغ مصلحت آمیز کے ساتھ ہنسی خوشی گزارا کرنے کے بعد قبر میں پہنچ کر اور کفن پھاڑ کر سچ بولنے اور منہ چڑھانے کی کوشش کرنا مردوں ہی کو نہیں مردوں کو بھی زیب نہیں دیتا۔ سانبھر کا سینگ۔ کمرے میں سانبھر کا سر ابھی تک وہیں ٹنگا ہے۔ اس بیت الحزن میں صرف یہی لائف لائق دکھلائی دیتا ہے۔ لگتا ہے ابھی دیوار سے چھلانگ لگا کر جنگل کی راہ لے گا۔ اس کے نیچے ان کے دادا کی سیپیا رنگ کی بیضوی تصویر ہے۔ صاحب، اس زمانے میں سبھی کے داداؤں کا حلیہ ایک جیسا ہوتا تھا۔ بھروا داڑھی، پگڑ باندھے، پھولدار اچکن پہنے، ایک ہاتھ میں پھول دوسرے میں تلوار پکڑے کھڑے ہیں۔ 1857 کے بعد، بلکہ اس سے بہت پہلے، شرفا تلوار کو واکنگ اسٹک کے طور پر اور شعراء بطور استعارہ یعنی ناکردہ وصل کی حسرت کے الزام میں خود کو معشوق کے ہاتھوں قتل کروانے کے لیے استعمال کرنے لگے تھے۔ بر صغیر میں یہ انحطاط و طوائف الملوکی کا وہ دور تھا جب رجز خانوں کے دف ڈفلی بن چکے تھے اور طبلِ جنگ کی جگہ طبلے نے لے لی تھی۔ قومی عظمت کے ثبوت میں لوگ صرف عالیشان کھنڈر پیش کرتے تھے۔